فلسطین کے چند مشہور بڑے بڑے شہر ہیں. ان شہروں سے ہم شروع ہوتے ہیں تعارف. آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ دلچسپی کیوں. اس کا ایک معروف شہر القدس، جسے القدس بھی کہتے ہیں. اس کے اور نام یروشلم بھی اسی کو کہتے ہیں. ایک شہر یہ ہے، یہ اس کا دارالحکومت ہے. اس شہر میں مختلف انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات پیدا ہوئے. یہ نبیوں کا مولد و مسکن ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، اللہ کے نبی، مسجدوں میں سب سے پرانی مسجدیں کون سی ہیں؟ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا دو. ایک مسجد حرام، جسے مکہ مکرمہ کے قرب و جوار کا یعنی بیت اللہ شریف کی جو عمارت ہے، اس کے قرب و جوار کا جو علاقہ ہے وہ حرم کعبہ کہلاتا ہے، اور اسے مسجد حرام کہتے ہیں. اور دوسری مسجد فرمایا مسجد اقصی. ان کے دونوں کے درمیان 40 سنۃ 40 سال کا وقفہ ہے. حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم مسجد حرام کے بانی ہیں. بعض اہل علم نے یہاں ایک علمی نوعیت کا سوال اٹھایا کہ مسجد حرام کے بانی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، مسجد اقصی یہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنائی ہے. حضرت ابراہیم اور سلیمان ان دونوں نبیوں کے درمیان میں مدت کا فاصلہ بہت ہے. یہ فاصلہ 1000 سال پہ محیط ہے، اس سے بھی زائد ہے. تو اتنا فاصلہ 1000 سال سے بھی زائد مدت کا فاصلہ تو حدیث میں آتا ہے کہ 40 سال. یہ 40 سال والی بات کس حد تک درست ہے؟ شارحین حدیث نے لکھا کہ دراصل حضرت سلیمان علیہ السلام اس کے بانی نہیں ہے، نہ حضرت داؤد علیہ السلام اس کے بانی ہے. یہ تو مجدد ہے. مجدد کا مطلب ہوتا ہے کوئی شے پہلے بنی ہو، اس کی تجدید کی جائے. جیسے یہ مسجد بنی ہے، جنہوں نے اس کی بنیادیں رکھی وہ بانی ہے. آج اگر ہم یہ کہیں کہ ہم اس کی چھت نہیں ڈالیں، جب چھت نہیں ڈالنے کی بات چلے گی تو کوئی کہے گا یہ فلاں ستون کمزور ہے، اسے بھی مضبوط کر لیں، فلاں دیوار کمزور ہے اسے بھی مضبوط کر لیں، اور اس کے آگے ایک برآمدہ بھی بنا لیں. اب اگر ایک صدی بعد اس میں ترمیم ہوتی ہے، ترمیم کرنے والے اس کے بانی نہیں کہلائیں گے. حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والتسلیم اس کے بانی نہیں ہے.
یہ جس وقت، اور ایسے ہی حضرت ابراہیم مسجد حرام بیت اللہ کے بانی نہیں ہے، بیت اللہ شریف کے وہ مجدد ہیں، بانی نہیں ہے۔ ان دونوں کی بنیاد بہت پہلے رکھی ہے۔ اس لیے یہ مسجد اقصی جس شہر میں واقع ہے وہ شہر القدس ہے، یہی وہ مسجد ہے یا یہی وہ شہر ہے۔ ہجرت کی رات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، معراج کی رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام سے اس مسجد کی طرف ہی آئے تھے۔ قرآن پاک نے اس مسجد کا ذکر کیا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اس مسجد اقصی میں آپ علیہ السلام کو دو اعزاز حاصل ہوئے۔ ایک اعزاز تو یہ ہوا کہ عالم ارواح میں جب یہ عالم اجسام نہیں بنا تھا، اللہ پاک نے نبیوں سے ایک وعدہ لیا تھا، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ۔ جس وقت اللہ نے میثاق لیا نبیوں سے کہ جب میں تمہیں دنیا میں کتاب اور حکمت دے کے بھیج دوں گا، ثم جاءکم رسول، پھر ایک رسول آئے گا، مصدق لما معکم، تمہاری تعلیمات کی تصدیق کرے گا، لتؤمنن بہ، یہ تھا وعدہ کہ تم ضرور بضرور اس پہ ایمان لاؤ گے، لتؤمنن بہ ولتنصرن، ایمان بھی لاؤ گے، نصرت بھی کرو گے۔ تمام کے تمام انبیاء کی روحوں نے اس کا اعتراف کیا، اقرار کیا۔ وہ نبی دنیا میں آئیں گے، ان پر ایمان بھی دنیا میں لانا ہے۔ اب انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات سارے کے سارے وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے ہی دنیا سے چلے گئے۔ جب وہ چلے گئے، موقع ہی نہیں ملا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دور اور زمانہ پانے کا، تو وہ جو وعدہ کیا تھا اس وعدہ کا ایفا کیسے ہو، کہاں ہو، کب ہو؟ وہ تو پہلے چلے گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات بھی نہیں ہوئی۔ رب العالمین نے اس عہد کی تکمیل اس شہر القدس، اس کی مسجد اقصی اس کے اندر فرمائی اور شب معراج فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں بلایا۔ ہو سکتا ہے کسی دوست کے جی میں یہ سوال پیدا ہو کہ القدس کی تخصیص ہی کیوں، کہ اس وعدہ کی تکمیل مسجد اقصی میں ہو رہی ہے، اس سے بڑی عظمت و منقبت کی مسجد تو مسجد حرام ہے، بیت اللہ شریف کا قرب ہے۔ تو یہ تقریب انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کو جمع کرنے کی کہ سارے گزشتہ انبیاء کو اللہ پاک جمع فرمائے اور پھر ان کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مصلی امامت پہ آئیں، آپ امام بنے، وہ مقتدی بنے، اس طرح پتہ چل جائے کہ یہ امام ہے، وہ مقتدی ہے، یہ نبی ہے، یہ نبی اس نبی کے امتی ہے۔
اس تقریب کا اہتمام تو مسجد حرام میں ہونا چاہیے، جو عظمت و منقبت کے لحاظ سے بہرحال مسجد اقصی سے عظیم ہے، اعلیٰ ہے، افضل ہے، وہاں بیت اللہ ہے۔ لیکن غور کریں، اللہ پاک نے یہ تقریب کا اہتمام القدس میں فرمایا، اس لیے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل شہر مکہ مکرمہ میں کوئی نبی نہیں آیا۔ نبیوں کی دھرتی، نبیوں کی سرزمین، وہ یہ خطہ رہا ہے۔ اس خطہ میں ان کے گھر گویا کہ ان کی درخواست پہ، ان کی دعوت پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے۔ ایک ہے کہ کسی کے گھر جا کے ہم گھر جائیں تو اس سے کہے آپ ہمارے بڑے، ایک ہے اسے بلایا جائے، دعوت دی جائے، وہ ہمارے گھر آ جائے۔ تو گھر بلا کے اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کا امام بنایا۔ تو یہ امامت کا واقعہ بھی القدس میں۔ پھر آپ علیہ السلام امام القبلتین بنے۔ یہ امام القبلتین کا اعزاز یہ بھی اسی شہر میں۔ تو اسی شہر کا اگر میں تعارف کرتا چلا جاؤں تو بات لمبی ہو جائے گی۔ میں اس خطہ کے ساتھ اہل ایمان کی دلچسپی کی وجوہات پہ کچھ عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ اسی فلسطین کے خطہ میں ایک شہر ہے غزہ، جو بڑا مشہور و معروف ہے، جسے غزہ کی پٹی کہا جاتا ہے، اور جہاں پہ ظلم و ستم کی داستان رقم ہو رہی ہے۔ یہ غزہ کی جو پٹی ہے، اس کے ساتھ اور بہت ساری یادیں وابستہ ہیں۔ ان میں سے ایک یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد جب تجارتی سفر کیا کرتے تو تجارتی سفروں میں یہ شہر ان کا اہم ترین مرکز ہوتا۔ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پردادا جناب ہاشم، جناب عبد المطلب کے والد محترم، جناب عبد المطلب کے والد محترم ہاشم، ان کا نکاح مدینہ طیبہ کے خاندان وہاں ہوا، بنی نجار میں۔ اور تجارت کے لیے یہ جو قرآن کریم نے فرمایا ہے لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، قریش کے تجارتی قافلے، ان کے گرمیوں کے سفر اور سردیوں کے سفر۔ تو گرمیوں کے سفر ان کے غزہ کی طرف ہوا کرتے تھے۔ یہ غزہ سنگم تھا دیگر ممالک کے ساتھ رابطے کا۔ اس سفر کے دوران نکاح کیا اور نکاح کر کے تجارت کے سفر پہ آگے چلے گئے۔ جب غزہ پہنچے تو وہیں پہ جناب ہاشم کا انتقال ہوا اور وہیں پہ ان کی قبر ہے، وہیں پہ مدفون ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد کی یہاں نشانیاں ہیں۔ فلسطین کے شہروں میں ایک شہر ہے بیت لحم۔ یہ بیت لحم وہ شہر ہے جہاں خالق کائنات کی قدرت کا بہت بڑا کرشمہ ظاہر ہوا، اور وہ ہے حضرت عیسیٰ کی ولادت۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت قرآن کریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ بڑی تفصیل سے کیا، اور اس مقام کا تذکرہ بھی کیا
جس مقام پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، حضرت مریم جہاں پہنچی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ پاک کی قدرت کی نشانی کیسے ہے، یہ تو آپ نے سنا ہوگا، پڑھا ہوگا کہ اللہ پاک نے انسانوں کی جو تخلیق فرمائی ہے، اس تخلیق کی 4 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ اللہ پاک نے انسانوں کے ایک فرد کو نہ کسی مرد سے بنایا نہ کسی عورت سے، مرد اور عورت کے بغیر اللہ نے انسانوں کے فرد حضرت آدم کو بنایا۔ تو تخلیق انسان کی یہ ایک صورت۔ تخلیق انسان کی دوسری صورت کہ انسانوں کے ایک فرد یعنی خاتون اول کو کسی عورت کے واسطہ سے نہیں، بغیر عورت کے مرد کے جوڑ سے بنایا، حضرت حوا کو۔ اور تیسری صورت تخلیق انسان کی یہ تھی کہ اللہ پاک اپنی قدرت کا اظہار فرمائے کہ مرد کا تعلق نہ ہو، مرد بیچ میں واسطہ نہ ہو۔ اللہ پاک انسان کی تخلیق صرف عورت کے وجود سے کر دے۔ تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ساتھ ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم یہ پیدا ہوئے، اور جس شہر میں ہوئے یہ فلسطین کا خطہ بیت لحم ہے۔ قرآن کریم کی آیات کی تشریح پڑھنے کے لیے اللہ آپ کو موقع دے، ہمیں موقع دے، ہم قرآن کریم کی سورت مریم کی تلاوت کریں اور اس شہر میں جا کے کریں۔ قرآن کریم فرماتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا۔ آج ہم اس سورت کو، ان آیات کو تلاوت کرتے تو ایمانی کیفیت بلندیوں پہ جاتی ہے۔ اسی سورت کی ان آیات کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت حیدر کرار کے بڑے بھائی حضرت جعفر طیار نے حبشہ کے بادشاہ کے سامنے تلاوت کیا تھا، اس کی آنکھیں چھم چھم برسنے لگ گئی۔ اور وہ کیا منظر ہوگا جب ہم اس آیت کی تلاوت، اس سورت کی تلاوت اس شہر بیت لحم میں بیٹھ کے کریں گے۔ جب ہم چلیں گے تو یہ ہے وہ مقام جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتبذت مِنْ أَهْلِهَا۔ اس مکان سے حضرت مریم جدا ہوئی، نکلی، مکان شرقیہ، مکان کے مشرقی حصے میں گئی، فاتخذت من دونہم حجابا، اپنی حاجت پوری کرنی تھی، پردہ کر لیا، یہاں سے نکلی، یہاں آئیں، اور پھر یہاں پہ فرشتہ آیا، فرشتے سے یہ کلام ہوا، یہ جگہ تھی۔ اور پھر وہ وقت آیا جس وقت حضرت مریم نے بچے کو جنم دینا تھا، تو حضرت مریم کو اللہ پاک نے حکم دیا مریم جاؤ اب حزی الیک بجذع النخلہ تساقط علیک رطبا جنیا فکلی واشربی وقرری عینا۔ یہ اللہ پاک فرما رہے ہیں جاؤ، یہ کھجور کا تنا ہے، اس مقام پہ بیٹھو، یہاں کھجور کے تنے کو جھنجھوڑو، یہ سامنے پانی کا چشمہ ہے۔ تو ہم جس وقت قرآن کو پڑھتے پڑھتے ان جگہوں پہ جائیں، ایمان کی کیفیت کیا ہوگی؟ یہ مقامات کہاں ہیں؟ یہ فلسطین کے شہر بیت لحم میں۔ تو اسی پہ اگر گفتگو کرے تو کہاں تک بات چلی جائے؟ تو ایمان والوں کی دلچسپی فلسطین سے کیوں ہے؟ میں اس پہ بات کر رہا ہوں، ہم مسلمانوں کی۔
فلسطین کے شہروں میں ایک شہر ہے رام اللہ. یہ رام اللہ وہی شہر ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنی دعوت دیتے رہے. اور انہی شہروں میں ایک شہر ہے شہر ناصرہ. یہ بہت بڑی بستی نہیں، بہت بڑا شہر نہیں، چھوٹا ناصرہ. یہ ناصرہ بستی وہی ہے قرآن کریم نے جس وقت کہا نا من انصاری اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے پیروکاروں اور اپنے ماننے والوں سے کہا تھا، حالات بڑے سنگین ہو گئے، من انصاری اللہ، اللہ کی خاطر کون میرا انصار ہے، کون میرا معاون ہے، کون میری مدد کرنے والا ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے جواب میں کہا تھا نحن انصار اللہ. تو اس جملے کو اللہ نے اتنا پسند کیا نحن انصار اللہ کو کہ اس بستی کا نام ہی آج بستی ناصرہ پڑ گیا. یہ ناصرہ بستی قرآن کریم میں جب ہم یہ واقعہ پڑھیں گے اور یہ واقعہ وہاں بیٹھ کے پڑھے، قرآن کی یہ آیات کی تلاوت وہاں جا کے کرے، تو ایمانی کیفیت کس بلندی اور کس عروج پہ پہنچے. فلسطین کے شہروں میں ایک شہر ہے الخلیل. الخلیل کا نام بھی میڈیا کے توسط سے آپ نے سنا ہو. سب سے زیادہ تو آپ نے غزہ کا نام سنا ہے، سب سے زیادہ غزہ کا نام سنا. لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ. اس آیت کی تشریح پڑھیے. اس آیت نے یہ تو کہہ دیا کہ تجارتیں ہوتی تھی، گرمیوں کی بھی سردیوں کی بھی، اور کہاں سے کہاں ہوتی تھی، کدھر جایا کرتے تھے. قرآن پاک نے ایک پیغمبر کا تذکرہ کیا، حضرت شعیب علیہ السلام کا. حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والتسلیم ان کا تذکرہ ہوا. حضرت موسیٰ کا تذکرہ ہوا. موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکلے، مدین کی طرف گئے. یہ مدین کی بستی بھی غزہ کی بستی کے پاس ہے. یہ اس مقام پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے. خیر ایک بستی جس کا عرض کر رہا ہوں الخلیل. یہ شہر الخلیل میڈیا کے توسط سے نام سنا ہوگا. اس کا نام الخلیل ہے. یہ خلیل کس کے نام پہ ہے؟ یہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے نام پہ. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا مدفن یہاں ہے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی قبر مبارک یہاں ہے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بیٹے حضرت اسحاق کی قبر یہاں. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بیٹے پوتے حضرت یعقوب کی قبر یہاں. حضرت یعقوب علیہ السلام کا قصہ آپ نے سنا پڑھا. حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والتسلیم جب مصر چلے گئے اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس، مصر گئے تو مصر سے واپس آ گئے. جس شہر میں آ کے بسے اور جس شہر میں آباد ہوئے، جس شہر میں فوت ہوئے حضرت یعقوب، یہ وہی شہر ہے الخلیل. قرآن پاک پہلا پارہ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. یہ آیت پڑھتے پڑھتے اب آپ آگے آئیں گے. وَاذْكُرْ إِذْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ. وہ لمحے یاد کرو جب حضرت یعقوب علیہ السلام پہ موت کے لمحات طاری ہوئے، موت کا وقت قریب آیا. اذ حضر یعقوب الموت. حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس وقت اپنے اولاد اور اپنے بیٹوں سے کہا تھا بیٹوں مجھے بتاؤ میرے بعد
मिन बादी, मेरे बाद किसको खुदा बनाओगे? कालू नाबुद इलाहका व इलाहा आबाइका इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक इलाहन वाहिदा व नहनु लहू मुस्लिमून। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद अहद दे रही है अपने बाप को, अब्बा जी हम आपके बाप के, आपके दादा के, इब्राहिम के, इस्माइल का जो इलाह है उसी इलाह के पैरोकार होंगे। ये आयत हम यहां पढ़ रहे हैं कामों की मरकजी मस्जिद में, यहां सुन रहे हैं। ईमान की कैफियत और है, लेकिन यही आयत जिस वक्त बस्ती अल खलील में जाके पढ़ेंगे, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के घर में जाके पढ़ेंगे कि ये बस्ती ये घर हजरत याकूब के जेरे इस्तेमाल रहा है, उस वक्त कैफियत क्या होगा? तो हजरत याकूब अलैहिस्सलातु व तस्लीम वो आराम फरमा है बस्ती अल खलील में, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम आराम फरमा है बस्ती अल खलील में, हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम आराम फरमा है बस्ती अल खलील में। और ये नबी कोई मामूली नबी है, यही वो अंबिया है जिन्हें मिल्लत इब्राहीम कहा जाता है। हमसे कोई पूछे मिल्लत इब्राहीम, आपकी मिल्लत का नाम क्या? हम कहेंगे मिल्लत इब्राहीम। हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में फरमाते हैं कि मैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआओं का नतीजा हूं। फलस्तीन की बस्तियों में एक बस्ती का नाम है कनान, बस्ती कनान। सूरत यूसुफ पढ़ी आपने? बड़े ज़ौक शौक से हम हजरत यूसुफ का किस्सा पढ़ते और सुनते हैं, बल्कि बाज़ खुतबा तो साल भर वाकया यूसुफ ही चलाते हैं, साल भर वाकया यूसुफ ही चल रहा है। बल्कि यहां एक लतीफा याद आया कि खतीब साहब हर जुमे हजरत यूसुफ का किस्सा छेड़ते और कुएं तक पहुंचते। एक दिन एक बाबा खड़ा, उसने कहा मौलाना साहब खुदा दा वास्ता जे हजरत यूसुफ भी खूह चो कड्डो, खूह चो ही निकल रहे थे तुहाडे को। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा हम कुरान पाक में पढ़ते हैं। ये बाप और बेटा, जब बेटा कह रहा था अब्बा जी इन्नी रअयतु, मैंने ख्वाब देखा है, आहद आशरा कौकबा, मैंने ख्वाब देखा 11 सितारे, 11 सितारे देखे हैं, सूरज चांद को देखा है। रअयतुहुम ली साजिदीन, मुझे ये सजदा कर रहे हैं। तो बाप कह रहे हैं बेटा ला तक़सुस रुइयाका ला इख्वतिक, ये वाकया अपने भाइयों के सामने ख्वाब का बयान न करना। फयकीदू लक कैदा, तेरे बारे में तरह तरह का मकर करेंगे, मकर करेंगे। ये बाप और बेटा जिस मकाम, जिस शहर में बैठ के ये बातें कर रहे हैं, ये बस्ती कौन है? वही बस्ती कनान है। ये वही बस्ती कनान की है। हजरत याकूब और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु व तस्लीम के माबैन होने वाली गुफ्तगू, इसी बस्ती से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को भाई लेके गए थे और जाके कनान के करीब, बस्ती के करीब कुआं था, वहां डाल दिया। वजाऊ अबाहुम इशाअन यबकून, और रात को रोते हुए अब्बा के पास आ गए, अब्बा उन्हें तो भेड़िया खा गया है। ये सारा वाकया सूरह यूसुफ का हम पढ़े, और अगर अल्लाह मौका दे तो कनान में जाके पढ़े, फलस्तीन बस्ती में जाके पढ़े कि यहां बाप और बेटे इन्नी रअयतु अहद आशरा कौकबा, इस जगह पे ये बात हुई। यहां अब्बा कह रहा था अपने बेटों को, बेटा बस अब तुम मिस्र जा रहे हो तो मिस्र के हाकिम को जाके कहना कि तुम्हारा हाकिम को जाके कहना कि हमारा बाप अपने बेटे की जुदाई में बहुत गमगीन है। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम इसी बस्ती में बैठे थे कि मिस्र से कुर्ता चल पड़ा, कुर्ता चला और हजरत याकूब ने फरमाया इन्नी लाअजिदु रिहा यूसुफ, आज मुझे यूसुफ की खुशबू आ रही है, यूसुफ की खुशबुएं पा रहा हूं।
تو یہ سارے کا سارا کہاں پیش آ رہا ہے؟ کس بستی میں؟ کنعان. اور یہ کنعان کہاں ہے؟ فلسطین میں. تو فلسطین کا خطہ ہم مسلمانوں کے لیے اجنبی نہیں ہے، انوکھا نہیں. اس کے شہروں میں ایک شہر ہے اسقلان، شہر اسقلان. یہ اسقلان شہر کا احسان امت نہیں دے سکتی. اسقلان شہر کا احسان. بخاری شریف آپ نے نام سنا ہوگا، امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ. امام بخاری کا اصل اپنا نام ہے محمد. ان کے والد کا نام ہے اسماعیل، محمد بن اسماعیل. محمد بن اسماعیل ان کا اصل وطن تھا بخارا. اور بخارا یہ وسط ایشیا کی جو ریاستیں ہیں، ان ریاستوں میں ایک ریاست ہے ازبکستان، بہت بڑی اسلامی ریاست ہے. یہ ازبکستان کے اندر ہے بخارا. وہاں پیدا ہوئے تو اس لیے وہ بخاری کہلاتے ہیں. اور انہوں نے جو کتاب لکھی بخاری شریف، جسے اب کہتے ہیں بخاری شریف، یہ اس کا نام نہیں ہے. یہ بخاری کا نام بخاری شریف نہیں ہے. اور ہو بھی کیسے سکتا ہے؟ بخارا تو شہر کا نام ہے، وہاں کا رہنے والا بخاری، نام بخاری نہیں، نام ہے محمد بن اسماعیل. خود بھی یعنی لکھنے والے کا نام بھی بخاری نہیں، اور جو انہوں نے لکھا اس کا نام بھی بخاری نہیں. وہ تو نسبت ہے بخارا شہر کی طرف، کتاب کا نام اور ہے. میرے وہ دوست جو ہمیں بار بار کہتے ہیں بخاری سے دکھاؤ، بخاری سے دکھاؤ، فلاں شاہ بخاری سے دکھاؤ، میں انہیں کہا کرتا ہوں آپ مجھے بخاری کا نام سنائیں، میں دکھاتا ہوں. آپ بخاری کا نام سنائیں. آپ کو بخاری شریف سے دلچسپی کتنی ہے؟ بخاری شریف کا اصل نام جو امام بخاری نے رکھا وہ ہے الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ وایامہ. 7 اجزاء ہیں ان کے نام کے، پوری کتاب کے نام کے 7 اجزاء. امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی یہ بخاری شریف یہ وہ کتاب ہے جسے کہا جاتا ہے اصح الکتب بعد کتاب اللہ. اللہ کی کتاب کے بعد صحیح ترین کتاب بخاری شریف ہے. یہ بخاری شریف امت کے احسان. لیکن بخاری کی شرح جو لکھی ہے، بخاری شریف کی شرح، امام بخاری کو دنیا سے گئے ہوئے 1200 سال گزر چکے ہیں. 1200 سالوں میں سب سے مضبوط بخاری شریف کی شرح جو لکھی گئی ہے وہ کیا نام میں نے شہر کا بتایا؟ اسقلان. اسقلان کے بزرگ ہے حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ تعالی. حافظ ابن حجر اسقلان کے رہنے والے، انہوں نے بخاری شریف کی شرح لکھ کے امت کو تحفہ دیا ہے. یہ حافظ ابن حجر اسقلان تھے. اور 4 ائمہ کے نام آپ نے سنے ہوں گے، اہل سنت والجماعت کے 4 بڑے بڑے امام ہیں فقہ کے. امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام شافعی. امام شافعی رحمہ اللہ تعالی ان کا مزار بھی اسقلان میں ہے. اسقلان ہمارا علمی مرکز بھی ہے. اسقلان آج بخاری پڑھیں گے تو اسقلان کی سیر کے بغیر بخاری پڑھنے کا مزہ نہیں آئے گا. بخاری شریف سے فائدہ اٹھائیں گے تو اسقلان کو بھول کے فائدہ اٹھانا چاہے تو وہ نہیں ہو سکتا. تو آج میری پوری گفتگو صرف اس ایک نقطے پہ ہے
کہ ہم مسلمانوں کو فلسطین سے دلچسپی کیوں ہے، ہم مسلمانوں کی دلچسپی کا سامان وہاں کیا ہے۔ تو کیا خیال ہے آپ جنہوں نے میری پوری گفتگو سنی، ہے کہ نہیں دلچسپی کا سامان؟ جی، سیاسی وجوہات الگ، خطے کے جھگڑے الگ، عربوں کی دلچسپی کیا ہے کتنی نہیں وہ الگ، اس سب سے الگ تھلگ ہو گئے ہماری عقیدتیں، ہماری محبتیں، ہماری الفتیں، ہمارے قرآن کریم کی یادیں، ہمارے قرآن کریم کی آیتیں، ہمارے قرآن کریم کی تفاسیر، ان آیتوں کی تشریح، ہمارے بہت سارے اسلامی یادگاریں، وہ ساری کی ساری فلسطین کے ساتھ جڑی، کچھ جڑی ہے القدس کے ساتھ، کچھ جڑی ہے القدس میں موجود مسجد اقصی کے ساتھ، کچھ جڑی ہے بستی غزہ کے ساتھ، کچھ جڑی ہے بستی بیت لحم کے ساتھ، کچھ جڑی ہے بستی رام اللہ کے ساتھ، اور کچھ جڑی ہے بستی الخلیل کے ساتھ، شہر الخلیل کے ساتھ، کچھ جڑی ہے اسکلان کے ساتھ، کچھ جڑی ہے کنعان کے ساتھ۔ تو قرآن کریم پڑھتے وقت ہمیں ان خطوں کا تعارف سامنے آتا ہے، ہمیں ان خطوں کا پتہ چلتا ہے۔ آج جب ہم ان خطوں میں آگ برستی دیکھ رہے ہیں، آج ان خطوں میں جب ہم آگ کے انگارے، آگ کے شعلے برستے دیکھتے ہیں، آج اس دھرتی جس پہ رحمتیں برسا کرتی تھی، جس دھرتی پہ اللہ پاک کا نور برسا کرتا تھا، جس بستی کے ایک ایک شہر کے نبیوں کے نشانات قدم لگے ہوئے ہیں، آج ان بستیوں میں لہو لہو بدن، وہاں پہ ٹکڑے ٹکڑے جسم، وہاں بکھرے ہوئے اعضاء ہمیں نظر آتے ہیں تو ہمارا دل خون کے آنسو ہوتا ہے، اور رونے کے ہم حقدار ہیں، بجا ہے، ہمیں رونے کا حق ہے۔ مرنے والوں پہ رونے والے اس کے چاہنے والے ہوتے ہیں۔ ہم نبیوں کے پیروکار ہیں، ہم نبیوں کے ماننے والے ہیں، یہ عرض انبیاء ہے۔ میں ایک اور بستی کا تھوڑا سا آخری ایک آدھے منٹ میں ایک اور بستی کا، یہاں ایک اور بستی ہے، اس کا نام ہے بستی لد، مقام لد۔ یہ مقام لد کیا ہے؟ آپ آج تک علماء سے پڑھتے سنتے آئے کہ دجال نکلے گا، دجال قتل ہوگا، دجال نکلے گا اور دجال کیا ہوگا؟ قتل ہوگا۔ دجال کے فتنہ کی خبر میرے پیغمبر نے دی، دجال کی علامات پیغمبر علیہ السلام نے بتائی، اور دجال کس کے ہاتھوں مارا جائے گا یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا۔ یہ دجال کو کون قتل کرے گا، کہاں کرے گا؟ یہ دجال لد مقام کی جو بستی ہے اس بستی میں قتل ہوگا، مقام لد کی بستی پہ دجال قتل ہوگا، حضرت عیسیٰ کے ہاتھوں قتل ہوگا۔ تو ہم کیسے فلسطین سے آنکھیں بند کر سکتے ہیں؟ نہ چاہتے ہوئے بھی ہم منبروں میں حرام سے اس کا تذکرہ کرتے ہیں۔ کوئی آ کے مجھے کئی حوالوں سے بریف کرنے کی کوشش کرے، مولانا وہ تو ایک خطے کا جھگڑا ہے، وہ سیاست کا جھگڑا ہے، وہ تو فلاں فلاں کا، وہ ایران اور سعودیہ کی باہمی قیادت کا جھگڑا ہے، سعودیہ چاہتا ہے کہ خطے پہ میری بالادستی رہے، ایران چاہتا ہے میری بالادستی رہے، ایک چودھری صلح ہونے دیتا ہے تو دوسرا وہاں لڑائی کرا دیتا ہے۔ یہ دو چودھریوں کی لڑائی ہے، چودھری چھوٹوں کو صلح نہیں ہونے دیتے۔ یہ ساری باتیں ہمیں سمجھانے والا آ کے سمجھائے، بے شک سمجھائے، لیکن یہ سب کچھ سن کے میں فلسطین سے کیسے نگاہیں چرا لوں؟ فلسطین سے میں کس طرح اپنی زبان کو بند کر لوں؟ جو حقیقت میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، کیا اس سب حقیقت کو جاننے کے بعد ہم آنکھیں بند کر سکتے ہیں؟ وہ عرض انبیاء اس کو لہو لہو دیکھ سکتے ہیں؟ نہیں۔ اس لیے اللہ پاک وہاں پہ جلد از جلد امن و سکون عطا فرمائے۔